صفحہ نمبر 78 آیت نمبر 44 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، انسان کیا آپ نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کو آسمانی کتاب دی گئی، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں بھی راستے سے گمراہ کر دے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ آپ لوگوں کے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، دوستی کے اعتبار سے اللہ کافی ہے اور مدد کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ تورات کی باتوں کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور ہم نے نہیں مانی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سنو اور سنانے والا مت بنو۔ وَرَاعِنَا، ہمارا لحاظ کر۔ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو گھما دیتے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن بنا دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے بات سن لی، وَأَطَعْنَا، ہم نے مان لی، وَاسْمَعْ، ہماری بات سنو، وَانظُرْنَا، ہمارا لحاظ کر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، پھر تو ان کے لیے یہ بات بڑی اچھی اور سیدھی تھی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں سے ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات کی کتاب دی تھی، تورات کے کلمات کو تبدیل کرتے تھے، گویا گمراہی کو پیسوں پہ خریدنے والے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، ہماری بات سن، ہمیں نہ سنایا کر۔ اور ساتھ کہتے تھے راعنا، راعنا کا معنی ہے عربی زبان میں ہمارا لحاظ کر، بولتے تھے کہ ہمارا لحاظ کر، راعنا، لیکن عبرانی زبان میں یہ گالی تھی، نیت میں گالی دیتے تھے اور زبان پہ کہتے تھے ہمارا لحاظ کر، اور پیچھے استہزاء اور مذاق، دین میں طعن کرتے اور اپنی زبانوں کو پھیر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر یہ الفاظ ان کے یہ ہوتے کہ ہم نے سن لی، وَأَطَعْنَا، ہم نے مان لی بات، اور ہماری بات سن لیا کر، اور ہمیں وَانظُرْنَا، ہمارا لحاظ کر، تو ان الفاظ کا معنی درست تھا، لیکن انہوں نے نیت میں دوسرا معنی چھپا رکھا تھا جو اللہ کو پسند نہیں تھا۔
اللہ نے ان پہ لعنت کی، ان میں بہت کم لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کیونکہ جو حق کو حق جان کے بھی عنادن ایمان نہ لائے اس کو اللہ ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم باعدائکم، اے مسلمانوں اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، ہمارے نبی کے دور سے۔ اور ان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت کو جانتے تھے، لیکن شیطان تو اپنا کام لیتا رہتا ہے۔ وسوسے دل میں جو آتے ہیں ان پہ وہ فوراً عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ دور ہو گئے۔ ہر انسان کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے خیالات بھی اور برے خیالات بھی۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں کبھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ان کو ظاہر کرنے سے پہلے میں مرنا چاہتا ہوں۔ ایسی گندی باتیں دل میں آتی ہیں اللہ کی ذات کے متعلق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، فرشتوں کے متعلق گندے خیالات آتے ہیں کہ ان کا اظہار کرنا اس سے پہلے میں مر جاؤں تو اچھا سمجھتا ہوں۔ ایسی گندی باتیں آتی ہیں، بڑا پریشان ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ واضح ایمان ہے آپ کے دل میں۔ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان وہاں وسوسے ڈالتا ہے جہاں ایمان تو ہو، چور وہاں جاتا ہے جہاں مال تو ہو۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو بات بھی دل میں گزرے، یا تو وہ برائی کی طرف منسوب ہوگی یا وہ نیکی کی طرف منسوب ہوگی۔ اگر برائی کی طرف منسوب ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ اور اگر نیکی کی طرف منسوب ہے تو یہ ہے الہام۔ حدیث میں ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان متصل رہتا ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ متصل رہتا ہے۔ شیطان برائی کے راستے کی باتیں دل میں ڈالتا ہے اور یہ فرشتہ نیکی کی باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ اس فرشتے کا نام ہے ملہم۔ ملہم فرشتہ، یہ الہام کرتا ہے کہ یہ کام نیک ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کر، وہ کام ہوگا گناہ کا۔ ہمارے بڑے اساتذہ میں سے تھے، فرمانے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تم انسان ہو، تمہارے دلوں میں وسوسے ضرور آتے رہیں گے، لیکن اس کی پرواہ نہ کرنا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے جب تک آپ نے وسوسے پہ عمل نہ کیا ہو یا زبان سے اظہار نہ کیا ہو۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس سے پریشان نہ ہو۔ عبادات میں بھی یہ وسوسے ڈالے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین میں نماز کے دوران اپنا شیطان مختص ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے پرواہ نہیں کرنی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ مجھے وسوسہ نہیں آتا عبادات میں۔ فرمایا اے علی، نماز میں وسوسے ضرور آتے ہیں۔
آپ 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے کہ اس میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے پڑھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی، حضور انتظار میں ہے۔ حضور نے مجھے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے سلام پھیر کے آئے اور آپ نے مجھے یہ بتایا کہ دوران نماز مجھے کوئی وسوسہ نہیں آیا، میرے پاس 2 چادریں ہیں، ایک یمنی چادر ہے، ایک دوسری چادر ہے، ایک چادر آپ کو بطور انعام دوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1 رکعت میں نے بڑی اطمینان سے پڑھی، دوسری رکعت میں شیطان نے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ حضور کے ساتھ تو 2 چادریں ہیں، ایک یمنی ہے ایک دوسری ہے، کیا معلوم کون سی چادر انعام میں ملنے والی ہے، انعام میں کون سی چادر ملے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے سلام پھیر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات درست ہے، شیطان ہر لمحے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، میں نے 1 رکعت بڑی اطمینان سے پڑھی، لیکن دوسری رکعت میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یمنی چادر ملے گی کہ کون سی، حضور کے پاس تو 2 چادریں ہیں، کون سی ملے گی۔ تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے یا رسول اللہ۔ اور حدیث میں کہ شیطان انسان کے اندر ایسے پھرتا رہتا ہے جیسے خون رگوں کے اندر پھرتا ہے۔ کوشش یہ ہو کہ جو وسوسہ ہو اس کی مزید تفکر نہ ہو، اور جو فرشتے والی بات ہو، الہامی بات ہو، نیکی کی بات ہو، اس کو عمل میں لایا جائے۔ یہودی اس وجہ سے ناکام ہو گئے، اور عموماً گناہ انسان سے زیادہ اس وجہ سے ہوتے رہتے ہیں کہ بس گناہ کا خیال آئے، تصور آئے تو اسی طرف سوچنے لگے، منصوبے بنانے لگے، کیسے یہ ہدف حاصل ہوگا، یہ نہیں تولتا کہ یہ جرم ہے کہ نیکی ہے، بس اب اس بندے کو مغالطہ ہوتا رہتا ہے، یہ گناہ پہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ جب بات کو تولا جائے کہ کیا یہ الہام ہے یا وسوسہ ہے، پھر معاملہ ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ، کہ آپ نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کو آسمانی کتاب کا کچھ حصہ ملا تو انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، دوستی کے اعتبار سے اور مدد کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ تورات کی باتوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہتے ہیں ہم نے بات سن لی، ہم نے نہ مانی، ہمارا سن ہمیں نہ سنا۔ وَرَاعِنَا، ہمارا لحاظ کر، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ زبانوں کو گھما دیتے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین میں تانا دینے کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ لوگ یہ کہتے ہم نے بات سن لی، ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، ہماری بات بھی سن لیا کر، وَانظُرْنَا، ہمارا لحاظ رکھ، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ، تو اپنی ہی معنوں میں یہ الفاظ کہہ دیتے، یہ بہت بہتر اور سیدھی بات تھی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی، اور ان میں سے بہت کم لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما،
مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہودیوں کے مکر فریب سے یا اللہ مسلمانوں کے ہر شہر گلی گلی کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، حرم کے دروازے امت کے لیے یا اللہ کھول دے یا اللہ، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ۔